بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ سیالکوٹ سے گاڑی چلا کے میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں سبحان اللہ نہ کہیں، میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ تو تھک تو آپ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس اب بچوں میں سے کوئی سبحان اللہ نہیں بولے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار ذرا آپ نے درود پاک پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ مولوی صاحب ویسے بھی نہیں تھکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور۔ نہیں، یہ جو پیچھے والے ہیں یہ ناراض ہیں کہ تھی سمجھے مولویوں نے پڑھنا ہی تو پڑھنا کوئی نہیں ہے، آپ بھی پڑھیں گے جی سارے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ابھی بھی نہیں، اب جتنی دیر نہیں پڑھیں گے لگا لیں متھا پھر آج میرے ساتھ، جس نے لگانا ہے۔ تقریر نہیں میں نے شروع کرنی، جتنی دیر آپ سارے نہیں پڑھیں گے لگے رہیں جتنی دیر ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور۔ ٹھیک ہے جی، میں حضرت جی پیسے کو ٹوک کے نہیں آیا ہے، میں نبی علیہ السلام کا دین سکھانا آیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے نبی پہ درود نہ پڑھے میں تھوکتا بھی نہیں۔ آپ نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ ایویں نہیں میں مچھا رکھی دی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا حضرت جی۔ کیا تم بھائی ضد ہے، میں کہہ رہا ہوں پڑھو، آپ پڑھ ہی نہیں رہے آگے، اس طرح نہیں کرتے بیٹا۔ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کو کیا ہو گیا۔ اس طرح بالکل بھی نہیں کرتے، اس طرح بالکل بھی نہیں کرتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور نہیں کچھ کم از کم انہوں دا سان مان کے پڑھ چھڑیا کرو، انہوں دی وجہ نہ لسیاں۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں کچھ نہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے تجھ پہ حضور کے احسانات ہیں، اور نہیں کچھ یار، کم از کم وہی یاد کر کے پڑھ لیا کرو، اس طرح نہ کیا کرو بیٹا۔ یہ میری بات ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھے آتے ہیں یہ بھی غصہ کرن دے بھائی، آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے جس طرح انہوں نے کہا ہے۔ وہ آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، وہ آپ نے اپنی، ہم نہیں آپ کو آپ کی مرضی کا پڑھائیں گے، ہم اس طرح پڑھائیں گے جس طرح انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ فرماتے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ اللہ ضد لگا کے بھی دیوانگی پھر بھی نہیں، چلو کچھ تو بہتر آپ نے کر ہی دیا۔ اس لیے حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور میں اللہ کی قسم میں دل کرتا ہے کوئی مجمع کوئی ماحول اس طرح ملے کہ کو اج اگلیاں گلاں کریے کتنے حضرت جی، وہ سانو بندہ ہی تو دسو نا۔ میاں صاحب نے کہا نہیں خاصا دی گلاں ہم آگے نہیں مناسب کرنی ہے، جو درود بھی نہ پڑھے ہیں تو ہم ان کو خاص باتیں سنائیں پھر
خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. آپ بھی ذرا خاص بنو، ہم بھی پھر خاص والی باتیں کریں گے. جب آپ آگے سے بولیں گے نہیں کوئی بھی جو مولوی صاحب نہیں جو پڑھنا ہے جو اندر کر لو، تو اسی اس طرح سے نہیں ہے جو نہیں پڑھنا تو پھر یہی تقریر نہیں کرنی ہے. ہاں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں اگر پیسے لینے ہوتے تو میں ضرور بورے آنا سی. میں پھر اپنے سیالکوٹ ہی رہتا، بڑا امیر شہر ہے، گجرانوالہ چلا جاتا، لاہور چلا جاتا، کھاریاں بڑی امیر تحصیل ہے، جیلم چلا جاتا، دینے چلا جاتا، اسلام آباد چلا جاتا. میں حضرت جی ایسے ہی پیسے لینا آنا جی حضرت. نہیں ہم پیسے نہیں لینے ہیں، ہم یہ پیغام لے کے آؤ وقت جان دے جی کچھ کر لیے. اس لیے نہیں بیٹا، جب بھی باری آئے بولو بولو بولو. اور جب تک آپ بس جی بس جی بس جی بس جی، تقریر میں نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے کرنی ہے تو بتا دیں. ماحول نہیں خراب کرتے، بات ہو رہی ہے اب بات کرنے دیں ہمیں حضرت، ٹھیک ہے. اور میری ایک بات یاد رکھنا حضرت، میں ہر جگہ کہتا ہوں، جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا، جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع، تو اس دن اچھے دن بھی آ جائیں گے. مثال کے طور پہ صبح ماشاءاللہ ناشتہ صاحب نے کیتا ہے، مولوی صاحب نے سپیکر سے تو نہیں آخیا ناشتہ کر لو. اچھا جڑی قوم ناشتہ بغیر کیا بھی کر لے تو درود کیا بھی نہ پڑھے تو پھر زرداری بنتا تھا ڈیلی. پھر کانوں ٹپن دے دے ادھر جی، پھر کانوں رولا پایا تھا جی ادھر، پھر یہی بن دینے تھا ڈیلی کہ کیا عمر بن عبدالعزیز آئیں گے ہمارے لیے. جس قوم کا یہ حال ہو کہ ناشتہ بغیر کہے کر لے، اور درود کے لیے مولوی صاحب چوتھی بار کہہ رہے ہیں اور آگے سیدھے تک آ کے بیٹھے رہے سارے، تو پھر یہی حکمران بنتے ہیں. پھر آپ کے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، پھر جنہ مرضی رو یا اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج. آگے سے آواز آ رہی پہلے اپنے کرتوت دیکھ، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج. آگے سے آواز آ رہی پہلے اپنی حرکتیں دیکھ. یا اللہ کو طارق بن عزیز بھیج، پہلے اپنی حرکتیں دیکھ. اسی تے تیار ہیں بھیجن لی، پہلے تم ہی تے ذرا تیار ہو. اچھا ماشاءاللہ عید تے نویں کپڑے پھر سارے نے پائے سن. مولوی صاحب نے سپیکر سے کیا تو نہیں وڈی عید آ گئی پھر نویں کپڑے سوالو. اچھا کپڑے بغیر کیا بھی سوال لیندے تو دوسرے پاکیاں بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو پھر کیوں روتے ہو حضرت؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو تیل مہنگا ہو گیا؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہو گئی؟ بھائی اپنے بھی تو کام دیکھو. اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اوے تانوں بنایا ہی اپنی عبادت لئی ہے. جس مقصد کے لیے بنے ہیں وہ ہم کار کوئی نہیں رہے. اور باقی ادھر جی سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، باقی سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. روٹی کھا رہے ہیں، دوپہر کی پھر کھا رہے ہیں، رات کے پھر کھا رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے آئے تھے وہ نہیں کر رہے. سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی. قربان جائیے ساڑھے تھے چنگیرہ بڑھن تو اس گھرانے کی شان دیکھو، صرف 4 روٹیاں بنی ہیں، اس کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں. صرف 4 بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ نے کیوں کہا کہ 4 بنائی، 5 نہیں بنائی، 6 نہیں بنائی، 7 کیوں نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس وقت سیدہ کے گھر میں آٹا ہی صرف 4 روٹیوں کا تھا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آٹا آ نہیں سکتا تھا. اگر حضرت مریم کے لیے تازہ پھل آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے آٹا نہیں آ سکتا تھا. لیکن وہ مریم تھیں، یہ فاطمہ تھی. اور سیدہ کا مسلک تھا جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں بھائی جس رضا میں، جس رنگ میں یار راضی ہے، جس رنگ میں مالک راضی. اے تن میرا کنگھی ہوئے میں زلف محبوب دی باواں، پوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں. کہنا پڑھنا سنانا آسان ہے، اگر دیکھنا ہو نا کہ کرتے کیسے ہیں تو پھر اہل بیت کو دیکھ لینا ہے، پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا، پھر مولا مشکل کشا کو دیکھ لینا. کہنا سنانا سوکھا ہے، اگر دیکھنا ہو نا کہ کیسے کرتے ہیں تو پھر ان کو دیکھنا. فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائی، 1 روٹی حضرت مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. فرماتی تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے. میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا، اے فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ہائے 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 اتھے پائی جتھے جائی اگے گوشت ہوندا، اللہ دی قسم وے پھول پیندے نے دل. وہ محبوب خدا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے.
ہائے ہائے غلام حاضر ہوا، خندق کھودی جا رہی ہے، کپڑا اٹھا کے دکھایا، عرض کی محبوب دیکھو جڑی ڈیوٹی آپ نے لائی ہے میں ٹھڈ تے پتھر بن کے کرن دیا۔ محبوب علیہ السلام خوش ہوئے، لیکن پھر میں اپنے شک میں مبارک سے اٹھایا، فرمایا میرے غلام دیکھ تو ایک بنے جانا میں دو بنے دینا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے لیکن کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن کیا میرے محبوب علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مبارک پنڈلیوں میں فرما جایا کرتے تھے۔ یہ تھے امت نے کھانی بریانی، ایتھے امت نے کھانی فرنی، ایتھے امت نے کھانا چھوٹا گوشت، لیکن امت 5 نمازاں بھی ہوگی بھی نہیں رہی ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت شیش آپ کے بعد جو نبی ہوئے، ہمارے نبی علیہ السلام کا نور جن میں کنورٹ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت شیش علیہ السلام میں آیا۔ اب بٹھا کے نا تربیت فرما رہے ہیں، میرے بیٹے شیش وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ گئے نا تو پھر تو بھی پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اکثر و بیشتر باتیں ہونی، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لیکن بیٹا بس ہماری محفلوں کے ماحول اب نہیں رہے کہ وہ آئیں۔ ویسے میں بات کرنے لگا ہوں ہے ذرا کوڑی، میرا دل ویسے نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں، ہم بھی اب مجبور ہو چکے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ تو نہیں کریں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے ادھر بھی شادی پہ کارڈ آتا ہے؟ اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پا کے آئیو، ویس کوٹ پا کے آئیو، نہا کے آئیو، خوشبو لا کے آئیو، شیو کرا کے آئیو، جامد کرا کے آئیو، کچھ نہیں لے آندا، لیکن سارا کچھ ہی کر کے جاندے ہو۔ لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ امت ہونے کی ٹوپی تو ہی گئی ہیں، اتنے رہ گئے ہم حضرت، اپنے سارے ٹشن یاد ہیں۔ اللہ بینڈ کو لازمی تو نہیں ہے، باجا کو لازمی تو نہیں ہے، لیکن باج رہا ہے۔ لیکن کیا ہے پھر اتنے آنو جڑے واسطے سر تے ٹوپی بھی نہیں پا کے آ سکے، وہ آتے ہیں حضرت، کو بلانے والا بھی تو ہونا، وہ آتے ہیں، کوئی بلانے والا بھی تو، جو ان کے لیے سر پہ ٹوپی رکھ کے نہیں آ سکتے پھر ان کے لیے آئے، وہ آتے ہیں حضرت، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ نہ کرو یار انج، نہ کرو اس طرح، کی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے اگے بھی صرف ہوا کیا کہ سانو چھڑ دینے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے، کی دیکھنا چاہتے ہو یار، کی دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اب یہ لڑکے ہیں یعنی کربلا، کنوں کربلا سنائیے، کس کو بتاؤ مجھے، کس کو سناؤں کربلا کو؟ لبے بھی صحیح نا جی۔ کبھی حضرت عید پہ، شبرات پہ، رمضان میں، جمعے میں، مولویوں کے لیے تو نہیں آئی ہے، ادھر مولویوں نے بننی ہے، کبھی ہم نے نہیں باندھی حضرت۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، لیکن کی کر دے ہو جس دن ووٹی لین جاندے ہو دن سر تے رکھ لیندے ہو کلا، جو اپنے نبی کے لیے سر پہ نہ باندھ سکی اور ووٹی کے لیے باندھ لی تو پھر یہی حکمران بنتے ہیں۔ بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ ہوتا نا چلو جی آج جمعہ ہے باندھ لئیے، اللہ میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھی، مجھے باندھنی نہیں اتنی اچھی آتی، بھائی میں اچھی اچھی سے کیا لگے، میں بس ہے نا پتا میرے محبوب نے پڑھنی تھی میں بھی باندھ لئی، اچھی اچھی کیا ہوتی ہے، اچھی اچھی کیا ہوتی ہے، میں ہی پھاڑ کے این کر کے بال دے چڑھنا۔ یہ تو نہیں دیکھا جائے گا سونی بجی کہ نہیں بجی، یہ دیکھا جائے گا بجی کہ نہیں بجی۔ اور بڑا پسندہ رنگ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، سب سے زیادہ جو آپ کے قلب مبارک کو بندہ دکھاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ آپ کی طرح نا سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ آپ کی طرح لباس پہن لیتا، آپ کی طرح جبہ پہن لیتا، آپ کی طرح عصا پکڑ لیتا، اور کھڑا ہو کے نا چوک میں
آپ کی نقالی کرتے ہوئے، آپ کے قلب مبارک کو دکھ دینے کے لیے وہ تقریر کرتا ہے. جب فرعونی ڈوبے نا نیل میں، غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، وہ پھر گھوم پھر رہا تھا. عرض کی تھی ربا جنہیں سارے تو بہت ہسدایا انہوں پھر چڑھ چڑھیا. فرمایا کلیم چھڈنا کی کریے دی پاگ تاڑی پاگ آ رہے اللہ یا رسول چھڑنا نہیں ہے جی. داڑھی آپ دی داڑھی دی طرح ہے، یہ ٹرتا تاڑے آ رہے، یہ سوٹا تاڑے سوٹے آ رہے، یہ جبا تاڑے جبے آ رہے، یہ بولتا تاڑے آ رہے. کی کریے سانو اپنا کلیم لبدا ہے. حضرت جی کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کی نقل کرے تو رب ان کو بھی چھوڑ دے، تو جو پھر ان کی محبت میں ان کی نقل کرے گا، جو ان کی محبت میں ان کی نقل کرے گا. لیکن کیا ہے، ہم نے گئی حضرت پگ کی ٹوپی گئی حضرت، مسجد میں ننگے سر، محفلوں میں ننگے سر حضرت جی. نہیں حضرت جی اس طرح آپ نے غصہ نہیں کرنا، میری ڈیوٹی ہے. یہ خرابی تب سے ہوئی ہے جب ہم نے خوش آمد کرنی شروع کر دی. اللہ اس تقریر کا اللہ نقصان نہیں، ظاہری نقصان یہ ہوتا ہے پھر زار دا نوٹ کوئی نہیں لبدا ہے، پھر ویلا کوئی نہیں لبدی ہے. کیونکہ اینجی تقریر کر کے نا ویلا ہوندیاں، ویلا تو ادو ہوندیاں جی جھوٹ بولنا. تو کہنا ہاں جی میں بڑے ویکھے انج دے پنڈ والے تو میں ویکھے ہی نہیں ہے کدی، ویلا انج لبدیاں. لیکن بھائی ہمیں آپ سے ویلے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ منو کسی بابے نے آکھیا اس نے کیا ہوا سلیمان دھیان کری تیری ڈیوٹی لگ گئی آ، جڑے اے دیندے نے مک جاندے نے، جڑے او دیندے نے نسلاں کو نہیں مکدے. جڑے وہ دیندے نے اینا دی نہ خوش آمد والے پاسے پہ جائیں، اینا دی جیباں تے نہ دھیان کری، اینا دی خیر خائی کری جڑی تیری ڈیوٹی ہے، اینا دی تربیت کری جڑی تیری ڈیوٹی ہے. لے آنا کولو نہیں ہے، لے آپ بھائی اڈے کو ہی بھی نہیں سانو ہی لوڑ اور دیتے ہیں جی. اللہ کا شکر ہے وہ سامنے گاڑی کھڑی، کوئی ادھر جی جھوٹا الزام کو لگائے تو 1000 بار لگائے، جھوٹا الزام کو لگاتا تو 1000، ہاں سامنے آئے قرآن رکھے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں نے مانگے ہوں کبھی کسی سے. اہی تو حضرت کدی کسی نے بھی نہیں آکھیا کہ ساڈے لیے اے پکائی تے اے نہ پکائی ہے، جو لبا چپ کر کے کھا لیا حضرت جی. لیکن کیا ہے پھر بھی حضرت جی منگنا لیں کلو والی گڈی نہیں جڑی میرے کر بغیر منگے آئے، کیونکہ میں نے ادھر سے نہیں مانگا، میں نے ان سے مانگا تھا، میں نے ادھر سے مانگا تھا. اس لیے اس طرح کی یہ میری ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ نے اس کو غصہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں ذرا عادت بھی نہیں ہے نا ایسی باتوں کی. ہمیں یہی عادت ہے میں تو دیکھے ہی نہیں ہے کبھی. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. کتنی روٹیاں جی؟ 4 روٹیاں. کتنی جی؟ 4 روٹیاں. ہاں اور آپ بھی بات یاد رکھا کرو پتر، تھوڑا کھایا کرو، اسپتال خالی ہو جان گے. تھوڑا بھوک ہو پھر کھاؤ، ابھی بھوک ہے ہاتھ کھینچ لو، صحت ہو جائے گی. ہسپتال خالی ہو جائیں گے، آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. سویرے ٹھیک کھاؤ، رات نو تھوڑا ٹھیک، دوپہری تھوڑا ٹھیک کھاؤ، تو رات نو بہت ہی تھوڑا کھاؤ، تو ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، تسی ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ 4 روٹیاں جی. مولا مشکل کشا نے بھی روٹی کھا لی، مولا حسن نے بھی روٹی کھا لی. مولا اس گھر کا طریقہ ہی، اوے بھیا نے چپ کراؤ یار، اس گھر کا طریقہ ہی سونا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت نا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باہر جلوہ گر تھے اپنے گھر کے، فقیر آ گیا، اس کو نہیں پتا کہ مولا مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، یہ علی المرتضیٰ ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جنہوں نے وہ خیبر کو کھیڑ دیا، 40 صحابی پکڑ کے ہلا بھی نہیں سکے، یہ علی پاک ہیں حضرت. اس کو نہیں پتا کوئی، اس نے آ کے نہ مانگا. آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں. چل وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا، اٹھے جا، تجھے تیری امید سے بھی زیادہ ملے گا. وہ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا.
امام نے واقعتاً بڑا عنایت کیا، اتنا عنایت کیا، اتنا عنایت کیا، اتنا عطا فرمایا، اس کے دل میں خیال آ گیا میں پتہ نہیں کتوں آیا ہوں، مجھے اتنا دے دیا۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی کبھی خبر ہی نہیں لی، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت میں کدھر سے آیا، اتنا عطا کر دیا۔ وہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پوچھا ہی نہیں آپ نے فرمایا تینوں پتہ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا وہ علی پاک ہے، میں ان کا بیٹا حسن، وہ جو تجھے دیا انہی کے دیے میں سے دیا ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، مرحبا مرحبا۔ انہوں نے تو فخر سے پیار کیا، وہ یہ نہ سمجھے وہ مجبور تھے، اس پہ نہیں، مجبور نہیں تھے، انہوں نے خود ہی یہ راستہ چن لیا۔ یہ نہیں، اور جب آپ خلیفہ بن گئے پھر بھی یہی انداز تھا۔ دیکھا مولا مشکل کشا کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہا ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب خلیفہ بنے تو لائف سٹائل چینج ہو گیا، نہیں، تب بھی یہی فقر ہی اس گھر کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، میں کھانے بیٹھی، خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، لیکن پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنی روٹی کا آدھا کر کے تھوڑا سا سالن رکھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے، وہ پوچھتے ہیں آئے فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک علی پاک، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی، تینوں کھا چکے، میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ دے رسول نے بھی روٹی کھا دی ہے کہ۔ اچھا اسے ایک اور بات پتہ چلی کہ لاڑتی ہیں کر دیا نے، لاڑ یہ جو بیٹیوں والے ہیں نا بیٹا، کبھی نہ پیشانی پہ شکن آنے دینا، اللہ کی قسم ہے یہ رحمت ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہمارا مزاج ہے جب بھی رحمت آتی ہے ہم روتے ہی ہیں۔ بیٹی رحمت روئیں گے، بارش رحمت روئیں گے، مہمان رحمت روئیں گے، عادت ہے ہمیں رونے کی۔ جب بھی رحمت آتی ہے ہم، اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بیٹیوں والا رزق دیا جاتا ہے۔ میری نہیں سمجھ بیٹیوں والے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن وقتہ پتہ کیوں پڑ جاتا ہے جب پیشانی پہ شکن ہے بیٹی پھرتی آ گئی، وہ بے ہوا خوش ہو تیرے محبوبی بھی دیتی ہیں سن ہے۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو کیوں؟ اور اللہ دی قسمیں جو لاڑ چاہ کر دین کر۔ میں مسافر ہوں جی، سفر پر نکلا ہوں، آج بوڑھا وہاڑی دیکھیں گے، کل جو ہے نا پھر وہاڑی ہے، پھر آگے ہم بہاولپور چلے جائیں گے، جمعرات کو کہیں واپسی ہوگی، ہفتے بعد بچے منہ دیکھیں گے۔ میں یہ جب والد صاحب کا وصال ہو گیا تو ہے تو خوشی نہیں تھی، لیکن بچوں کے لیے تو عید تھی کہ ان کا والد اب 10 دن کے لیے گھر ہے، ظاہر احباب آ رہے تھے تعزیت کے لیے، سال ثواب کے لیے، میں کہیں نہیں جا سکتا تھا، تو بچوں کے لیے عید کا سما تھا، ان کو نہیں تھا اتنا کہ دادا ابو، ان کو یہ خوشی تھی ساڑھا پیو کا آ رہے، تو کہاں دیکھتے ہیں، کتنے دن ہم منہ نہیں دیکھتے ان کے، جاتے ہیں پھر سوئے ہوتے ہیں، جب نکل آتے ہیں وہ پھر سوئے ہوتے ہیں، کتنے دن منہ نہیں دیکھتے ہیں، کتنے دن حضرت جی ہم منہ نہیں دیکھتے حضرت۔ وہ میں حضرت یاد ہے میں گھر بیٹھا نا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اور وہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، میرا بڑا بیٹا، پھر میری بیٹی، پھر میری بیٹی اور میری بھانجی حضرت۔ کھیل وہ کیا کھیل رہے تھے، 4 پرچیاں تھیں، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پرچی پہ لکھا تھا وزیر، ایک پرچی پہ لکھا تھا قاضی اور ایک پرچی پہ لکھا تھا چور، ٹھیک ہے جی۔ وہ پرچیاں بند کر کے نا پھینکتے تھے، پھر وہ ایک پرچی اٹھاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا جو بادشاہ بن گیا وہ پھر نیچے جو ہے نا پھر ان سے وہ اپنا ان پہ حکم چلاتا تھا، اور سب سے زیادہ شامت آتی تھی چور کی۔ اب پڑھ رہا ہوں ساتھ بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، دیکھ یہ رہا ہوں کہ بار بار جو بادشاہ ہے نا وہ میرا بیٹا ہی بن رہا ہے، 2 میری بیٹیاں، ایک بھانجی میری، وہ بھی میری بیٹی ہوئی، وہ بار بار بدل رہے ہیں رول، لیکن وہی ہے، وہ نہیں بدل رہا۔ میں نے کہا لے بھائی دال میں کچھ
کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہے۔ میں نے کتاب رکھی اور میں نے کہا بھی مجھے بھی شامل کرو کھیل میں۔ میں نے اپنی بھانجی کو کہا تو بیٹھ جا، اور میں نے کہا پرچیاں دکھاؤ۔ جب میں نے دیکھا نا تو جو بادشاہ والی پرچی تھی نا اس پہ کرپشن ہو چکی تھی۔ وہ جو بیٹا تھا نا بڑا، وہ بار بار وہ پرچی اٹھا لیتا تھا، وہ بچیاں تھیں، کبھی کہتا میری جوتی پالش کر کے لے آؤ، کبھی کہتا ملک شیک بنا کے لے آؤ، کبھی کچھ۔ میں نے کہا جی پرچیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ میں نے ادھر جی پرچیاں بند کی اور میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کیا کیا، وہ جو پرچی تھی نا بادشاہ والی، میں نے اس پہ ایک نشانی لگا دی اور اپنی بڑی بیٹی کو کہا پتر جیسے نشانی لگی نا تو چوک لینی ہے، باقی ساڑی ساڑی قسمت ہو۔ اس نے وہ اٹھا لی، باقی میں، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ پرچیاں کھول کے نا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا بنی ہیں۔ اور میری پرچی تے چور سی ادھر جی، ہوں ظاہر ہے سانوں ہی عادت پہ گئی ہے، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر فلانا 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 فلانا۔ اب میری پرچی پہ چور تھا کیونکہ ادھر کرپشن ہوئی تھی، وہ آلریڈی بادشاہ تھی۔ بیٹا میرا وزیر بن گیا، بیٹی میری قاضی بن گئی۔ اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں بابا آپ کیا ہیں، اور میں کیا کہا ہے، ہائے ہائے۔ میں ادھر ہی بڑا شرمسار سا ہو کے نا میں نے کہا جی میں تو چور ہاں۔ میری بیٹی تب 3 سال کی تھی، عائشہ حضر جی، 3 سال کی، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی لیکچر نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی بک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی تقریر اس نے نہیں سنی تھی، لیکن کیا تھی وہ بیٹی ادھر۔ میں نے بڑا ہو کے نا میں نے کہا میں چور ہاں، تو یہ تڑپ کے میرے ساتھ لپٹ گئی اور رو کے کیا کہتی ہے، میرے بابا چور نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں حضرت جی، یہ ہوتی ہیں منگنے سی پتر ہاں، لیکن میں ویکھیا حضرت جدوں بھی ماں پیو تے اوکھا ویلا آیا، سورے بھی سامدیاں نے ماں پیو بھی سامدیاں نے۔ میں نے دیکھا ان کو حضرت سرے سرے وہ کر کے آن گیا تو پھر آ کے اپنا کسی پتروں پہ رونے حضرت۔ میں ویکھیا حضرت کول نہیں بہندے ہے، میں نے دیکھا یہ پاس نہیں بیٹھتے حضرت جی، پوچھتی یہی ہیں جن کے آنے پہ ہم رو پڑتے ہیں، جن کے آنے پہ ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کے آنے پہ بھی کچھ بانٹتے ہیں حضرت۔ بیٹی ہیں، رحمت آئی ہے حضرت، ہیں ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی حضرت کہ ان کے آنے پہ بھی کچھ بانٹے، رحمت آئی ہے میرے گھر میں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پتہ نہیں قول ہے یا حدیث ہے، واللہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن لکھا ہے اللہ جس کو خوش کرنا چاہتا ہے نا اس کو بیٹا دیتا ہے۔ اللہ جس کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے، اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے۔ اور بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منایا کرو، تی بھی آئی ہے نال خوشخبری لے کے آئیے میرا اللہ میرے تو خوش ہے۔ فرمایا جس کو خوش کرنا ہو بیٹا دے گا، جس سے خوش ہوگا اسے بیٹی دے گا۔ اور بیٹے کی آمد پہ لڈو برفی بانٹنے والوں، اور بیٹی کی آمد پہ ڈبل بانٹا کرو۔ بیٹی تو آتی ہے، ساتھ ہی خوشخبری بھی لے کے آتی ہے، ابو میں تائیں آئی ہوں، اللہ تیرے تو راضی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں ابو جی کیوں راؤنڈے دے ہو، ڈبل ونڈو میرے آنتے، میں تے آئی ہوں، ساتھ میں خوشخبری بھی لے کے آئی ہوں، آپ کا اللہ سے راضی ہے، اس لیے محبت کرو اپنے۔ وہ نالے حضرت جی، آئے ہائے وہ تیاں تھے حضرت جی، میں میاں صاحب کا شعر ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے حضرت جی پڑھتے ہوئے۔ آفر اس کا مفہوم ہے کہ واہ مالکا تیریاں تقدیراں، پتراں لئی جگیراں تے تیاں لئی پردیس حضرت۔ یہ تو پرونیاں نے تاڑے کر حضرت جی، 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال، یہ تو پرونیاں نے تاڑے کر لیا۔ کیسا حضرت جی نصیب لے کے آئیاں نے، 18 سال 19 سال 20 سال پالیں گے تو پھر حضرت جی کسی بگانے دے ہاتھوں دات پھڑا دیں، کی نصیب لے کے آئیاں نے، 18 سال پالیں گے، لاڑ کریں گے، محبتاں کریں گے حضرت جی، اور پھر کی ہوئے گا جوان کر کے حضرت جی جدا پتہ ہی کوئی نہیں اگر میری تھی نہ کی کرنا ہے، کی کرے گا، چپ کر کے حضرت جی ہاتھوں یہ تو پیار والیاں نے پتر، پرونیاں نے تاڑے کو، یہ تو پردیساں نے تاڑے کو، ہیں محبت کرو، لیکن بس اتنا خیال رکھنا اس طرح کی محبت نہ کرنا کہ اخلاق بگڑ جائے۔ نماز کی توجہ، روزے کی توجہ، دوپٹے کی توجہ، اور ان کو بتانا بٹھا کے، بیٹا ہماری سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا کو بال دیکھا ہو،
بتاؤ اپنی بیٹیوں کو ادھر، ہاں ان کو بیٹا ہم نے نہیں جینس پہننی، ہم نے نہیں ٹائٹ پہننی کوئی بھی، ہاں ہم چادر اڑیں گی، ہم برقع اڑیں گی، ہم بڑی سی چادر اڑیں گی. ہیں کتنی روٹیاں جی؟ 4. ٹھیک ہے جی. تینوں نے کھا لی، پھر کھانے بیٹھی، خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں. آپ فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، سالن رکھا، لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مرتضیٰ، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی. میں اب جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لے. لکھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. لیکن کیا عالم تھا. اب عائشہ فرماتی ہیں ساری رات اللہ کے محبوب اللہ کے حضور قیام کرتے، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جائے گا.